بسم اللہ الرحمن الرحیم ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضها بعضا ذی وقار و ذی احتشام ہمہ قسم کی حمد و ثنا تحلیلات تکبیرات تمجیدات اور تنزیحات کے لائق ذات ایک اللہ کی ہے جو ہم سب کے خالق و مالک و رازق بھی ہیں۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کی برکھا برسے سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ صلوات اللہ وسلام علیہ کی ذات اقدس پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے گزشتہ جمعۃ المبارک کے اندر آپ کے سامنے انسانیت کے ساتھ خیر خواہی کے کچھ اصول بیان کیے تھے۔ اپنی اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ذریعے خیر خواہی، احساس، کسی کا خیال کرنا، کسی کے بارے میں عمدہ خیال رکھنا، ایک مومن کسی مومن کے بارے میں برا نہیں سوچ سکتا۔ انما المؤمنون اخوہ، اللہ کا قرآن کہتا ہے
مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور کوئی بھائی جو اپنے آپ کو مومن بھی کہتا ہو وہ اپنے کسی مسلمان اور مومن بھائی کا برا نہیں سوچ سکتا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضها بعضا، ایک مومن دوسرے مسلمان اور مومن کا بھائی ہوتا ہے، ایک دوسرے کو تقویت دیتے ہیں۔ جس طرح دیواریں بنائی جاتی ہیں، ایک اینٹ کے اندر دوسری اینٹ پھنسائی جاتی ہے، کہیں اس دیوار کے اندر جھول نہ جائے، یہ دیوار گر نہ جائے، کسی کے اوپر منہدم نہ ہو جائے، کوئی اس دیوار کے نیچے نہ آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح ایک بندہ مومن دوسرے مومن کا بھائی ہوتا ہے، اس کا نقصان نہیں چاہتا، اس کے ساتھ برا رویہ نہیں رکھتا، اس کے لیے غلط سوچ غلط فکر اس کے لیے روا نہیں رکھتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات جو صحیح بخاری اور مسلم میں بیان فرمائی، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى۔ مومنوں کی آپس میں مثال محبت کی، شفقت کی، رحمت کی اس طرح ہے کہ جس طرح ایک انسان کا وجود ہوتا ہے، اس وجود کے کسی ایک عضو کو تکلیف ہو، سارے کا سارا وجود پریشان ہو جاتا ہے، بے تاب ہو جاتا ہے۔ ایک انگلی کے اوپر زخم لگ جائے، ساری رات انسان اس کی تکلیف کی وجہ سے پورے وجود کو بے تاب کر کے سو نہیں سکتا۔ پاؤں پہ کوئی چیز لگ جائے، پورا وجود پریشان ہے۔ بخار ہو جائے، سارے کا سارا وجود رات کو سسکتا رہتا ہے۔ کیوں؟ ایک عضو کو تکلیف، سارے کے سارے وجود کو تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک بندہ مومن کو تکلیف ہو جائے، وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھا ہو، کہا وہ تمام کے تمام مسلمانوں اور مومنوں کو تکلیف ہونی چاہیے۔ غزہ کے حالات بنے، فلسطین کے حالات بنے، اس سے پہلے کشمیر کے حالات بھی بن رہے تھے، اور مومن لوگوں کے دل میں یہ کراہنا، یہ آہیں، یہ سسکیاں، یہ رونے، یہ رات کو وقت اٹھنا اور اٹھ کر کے ان کے لیے دعائیں کرنا۔ کوئی نمازوں میں قنوت کر رہا ہے، کوئی ان کے لیے نمازوں کے بعد دعا کر رہا ہے۔ جس کے جسم میں ایک مومن ہونے کے ناطے جتنی تکلیف تھی، وہ جیسے اس کا اظہار کر سکتا تھا۔ کسی نے ٹویٹ کیے، کسی نے میسیجز کیے، کسی نے پوسٹیں بنائیں، گروپوں میں چلائیں، فیس بک پہ چھوڑی، اپنے بیان ریکارڈ کروائے۔ جس کو جتنی تکلیف تھی اس نے اس کا اظہار کیا۔ اگر آج امن کے معاہدے کی کاوشیں ہو رہی ہیں اور امن فوج بنانے کی کاوشیں ہو رہی ہیں، اگر یہ بن جائیں، اگر یہ امن معاہدہ ہو جائے، تو جن کے دلوں کے اندر مروڑ تھا، جن کے پیٹ اس وجہ سے خراب تھے کہ یہ فلسطین والے ظلم ہو رہا ہے، کوئی بات نہیں، کیونکہ ان کے اوپر ہو رہا ہے، مجھے اس سے کیا لگے، میرا ملک محفوظ ہے۔ مسلمان ایسا نہیں ہوتا، مومن ایسا نہیں ہوتا۔ سیدنا عمر کا خلافت کا دور ہے، اعلان کیا اگر میری خلافت کے دور میں فرات کے کنارے بھی کتا پیاسا مر گیا، میں عمر کو اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ کون عمر ہے؟ راتوں کو اٹھ کے سسکیاں لیتا ہے، لوگوں کے در و دیوار پہ جاتا ہے۔ ایک دن رات کو نکلے، 7 سالم غلام ہے، چلتے چلتے دور جگہ ایک آگ دیکھی، وہاں پہ پہنچتے ہیں، دیکھا بچے رو رہے ہیں، کہا السلام علیکم یا اہل الضوء، روشنی والو، آگ والو، تمہارے اوپر سلامتی ہو۔ ہم اندر آ سکتے ہیں؟ کہا اگر نیت اور ارادہ اچھا ہے تو آ جائیں۔
سیدنا عمر آگے بڑھے، جا کے اس عورت کو پوچھا یہ بچے کیوں بلک رہے ہیں؟ کہا وقت کا حکمران عمر ہے، اس کو میرا احساس نہیں ہے، میرے بچے بھوک اور پیاس سے بلک رہے ہیں۔ کہا ہنڈیا کے اندر کیا ڈال کے آگ پہ رکھا ہوا ہے؟ کہا کچھ بھی نہیں، صرف پانی کو ہنڈیا میں ڈال کے اپنے بلکتے بچوں کو میں نے دھیان لگا کے اس بات کو کر کے میں ان کو لٹا رہی ہوں کہ بیٹا کچھ بنے گا تو آپ کو دے دوں گی، آگ پہ رکھا ہوا ہے۔ تھر تھر کانپا سینہ عمر کا۔ وقت کا حکمران جس کی حکمرانی میں بچے بلکتے مر جائیں، جس کی حکمرانی میں ایک بیوہ عورت سسک رہی ہو۔ کہا سالم نکلیے، فوراً واپس آئے، مدینے میں پہنچے، جا کر کے بیت المال کو دیکھا، بیت المال کے اندر سے چربی نکالی، وہاں سے آٹا پکڑا، اپنے کندھے پہ لادا، نکلنے لگے تو غلام کہتا ہے آقا میں کس لیے، یہ سارا بوجھ مجھے اٹھا دیجیے۔ کہا سالم یہ دنیا کا بوجھ ہے، مجھے بتاؤ قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھا لو گے؟ ہائے عمر تیری خلافت کے کیا کہیں۔ سیدنا عمر نے بوجھ کو اٹھایا، اس عورت کے دروازے پہ دوبارہ گئے، پھر سسکتی آوازیں سنی۔ سیدنا عمر جلدی سے پہنچے، اس ہنڈیا کے اندر اس چربی کو ڈالا، جلدی سے اس عورت نے آٹا گوندا اور اس بند بچوں کے لیے روٹی بنائی، اس چربی کا سالن کو دیا، بچوں نے کھایا۔ بچے سسک رہے تھے جو آرام سے سو گئے، جانے لگے تو عورت کہتی اللہ کے بندے حکمران تو تجھ کو ہونا چاہیے تھا، عمر تو وہاں پہ ایسے حکمرانی کے مزے لے رہا ہے۔ کہنے لگے عمر کو تیرا کیا پتا ہے، عمر تو مدینے میں حکمران ہے، اس کو تیرا کیا پتا کہ تیرے بچے یہاں پہ سسک رہے ہیں۔ کہا یتولا امرنا ویغفل عنا، تو کیسی باتیں کرتا ہے، عمر کو ہمارا حکمران بننے کا پتا ہے، عمر کو یہ نہیں پتا کہ اس کی رعایا کے اندر بچے بلک رہے ہیں۔ صبح ہوئی، وہ عورت عمر کے دربار میں پہنچی، وہی رات کی آواز وہ پہچان نہ سکی تھی۔ آج عمر کے چہرے کے اندر سے جب وہ آواز منہ سے نکلی، کہنے لگی مجھے یوں لگتا ہے جیسے رات کو بھی آپ تھے۔ کہا ہاں میں ہی تھا۔ کہا عمر مجھے معاف کر دیجیے۔ کہا معافی کس بات، آپ نے صحیح اپنی بات میرے سامنے رکھی تھی، اپنا موقف پیش کیا تھا۔ خیر خواہی کا رویہ حکمران کا ایسے ہونا چاہیے، اس کو ایک ایک فرد کی فکر ہونی چاہیے۔ میری رعایا کے اندر کوئی بھوکا تو نہیں مر رہا، میری رعایا کے اندر کوئی سسک کے اس دنیا کو تو نہیں چھوڑ رہا۔ آپ نے رات کو صحیح مطالبہ کیا تھا۔ انصار مدینہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مہاجر صحابہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں گئے، پہنچتے ہیں، آخ النبی المسلمین، اللہ کے رسول نے مسلمانوں کے درمیان مواخات قائم کر دی، مکے کے مہاجروں کو مدینے کے انصار کا بھائی بنا دیا۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف مدینہ میں پہنچے، یہ لٹے پھٹے سے قافلے، اللہ کے رسول کی عبد الرحمن پہ نظر پڑی۔ عبد الرحمن کیسے آئے؟ اللہ کے رسول گھر والوں نے سب کچھ چھین لیا۔ مکہ میں تاجر تھا، میرا کاروبار تھا، بیوی بچے تھے، اچھی زندگی تھی، اچھا لباس تھا، زیبائش آرائش سب کچھ موجود تھا۔ اللہ کے رسول ہجرت کرنے لگا، میرے سسرال والوں نے کہا بیٹی ہماری ہے، میرے والدین نے کہا یہ بچے ہمارے ہیں، یہ مال یہاں سے کمایا ہمارا ہے، سب کچھ چھوڑ کے آ گیا۔ کہا عبد الرحمن اگر ایمان بچا کے آ گئے ہو تو کچھ بھی نہیں لٹا۔ اللہ کے رسول نے سعد بن ربیع کو بلایا، کہا عبد الرحمن کی آپ کے ساتھ میں نے مواخات قائم کر دی۔ سعد بن ربیع آگے بڑھے، کہا عبد الرحمن اللہ کے رسول نے آپ کو میرا بھائی بنا دیا ہے، میری 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دیتا ہوں، ان دونوں میں سے پسند کر لو جو تمہیں پسند آتی ہے، میں ایک کو طلاق دیتا ہوں، عدت گزرنے کے بعد اس سے شادی کر لینا۔ کون اپنی عزت کو آگے جانے دیتا ہے؟ نبی کا حکم ہوا ہے، ہاں میں اپنی ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں، آپ شادی کر لیجیے۔ میں اپنے مال کے اندر، اپنے کاروبار کے اندر آپ کو شریک کرنا چاہتا ہوں۔ کہا بارک اللہ لک فی اہلک و مالک دلنی فی السوق، اللہ آپ کے اہل و عیال میں برکت دے، اللہ آپ کے مال میں برکت دے، سعد مجھے بازار کا رستہ دکھا دیجئے۔
سیدنا سعد نے بازار کا رستہ دکھایا، عبد الرحمن بازار میں گئے، وہاں پہ جا کے مزدوری کی، ایک وقت وہ بھی آیا، مدینے کے سب سے بڑے تاجروں میں اگر شمار ہوتا تھا تو عبد الرحمن بن عوف کا شمار ہوتا تھا۔ کیسے ہوا؟ کسی پوچھنے والے نے پوچھا، عبد الرحمن جب مکہ سے مدینہ پہنچے تھے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، آج آپ کے پاس اتنا مال، یہ مال کی ریل پیل، یہ دنیا کا سارے کا سارا مال آپ کے پاس موجود ہے، یہ کیسے آیا؟ کہا سنو، آج تک میں نے صف اول سے تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت کبھی فوت نہیں ہونے دی۔ پہلی صف کے نمازی، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے والے عبد الرحمن بن عوف۔ کہا دوسری بات، کہا اپنی تجارت کے اندر میں نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ کہا آپ کی برکت کا تیسرا راز کیا ہے؟ کہا کبھی زیادہ نفع لینے کے لیے اپنے مال کو میں نے آج تک سٹاک نہیں کیا۔ کہا کوئی واقعہ؟ کہا ایک دفعہ یوں ہوا، 1000 اونٹ میں نے خریدے، جب خریدنے والے آتے، بولی لگانے والے آتے، جو بھی تاجر آتا، جتنے کے میں نے اونٹ خریدے تھے اتنا ریٹ لگا کے چلے جاتے۔ کتنے تاجر آئے، کتنے آئے، آ کے بولیاں لگاتے رہے، اتنے ہی پیسے دیتے تھے جتنے پیسوں کا میں نے خریدا تھا۔ کہا اچھا پھر کیا ہوا؟ کہا ہاں، پھر ایک آخری تاجر جو آیا اس کے ساتھ میں نے ایک شرط قائم کر لی، میں نے اس کو یہ کہا تھا ان اونٹوں کے گلوں کے اندر جو رسیاں ہیں یہ رسیاں میں آپ کو نہیں دوں گا، یہ میں اتار لوں گا۔ کہا پھر؟ کہا وہ اونٹ لے کے جانے لگا، میں نے گلوں سے رسیاں اتار لی، زیادہ نفع لینے کے لیے مال کو سٹاک نہیں کیا، اس ایک ایک رسی کو بعد میں نے ایک ایک درہم یا ایک ایک دینار کا بیچا۔ اللہ رب العزت نے 1000 درہم یا 1000 دینار کا مجھے نفع پھر بھی عطا فرما دیا۔ کبھی جھوٹ نہیں بولا، صف اول سے تکبیر اولیٰ کے ساتھ کبھی میری جماعت رہی نہیں ہے، نماز فوت نہیں ہوئی، اور میں نے کبھی بھی اپنے مال سے زیادہ نفع لینے کے لیے مال کو سٹاک نہیں کیا۔ یہ اصول لے کے آئیں اپنے کاروبار کے اندر، اللہ رب العزت برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ خیر خواہی کا ایک اور واقعہ، اشعری قبیلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بیان فرمایا تھا، یہ اشعری قبیلہ ایسا ہے، اذا ارمل الغزو، جب غزوے کے لیے نکلتے ہیں، او قل طعام عیالہم، یا ان کے اہل و عیال کا کھانا کم پڑ جاتا ہے، سارے قبیلے کے لوگ اپنے گھروں سے نکال کے سامان لاتے ہیں، ایک جگہ چادر بچھاتے ہیں، اپنے اپنے گھر میں جو اناج پڑا ہے ایک چادر کے اوپر ڈھیر کر دیتے ہیں، ثم اقتسموا بینہم بالسویہ، پھر سارے کے سارے لوگ برابری کے ساتھ جتنا جتنا ان کے حصے میں آتا ہے سب کو تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ خیر خواہی کا یہ انداز ہے، کسی کے پاس 5 کلو پڑا ہے، کسی کے پاس اناج 10 کلو پڑا ہے، کسی کے پاس 1 من پڑا ہے، سب نے لا کے اس چادر کے اوپر ڈھیر کر دیا۔ سارے قبیلے کے لوگ اکٹھے ہوئے، جن کے پاس دینے کے لیے 1 دانہ بھی نہیں تھا، جب تقسیم ہونے لگا، جس نے 1 من دیا تھا اس کو بھی 5 کلو مل رہا ہے، جس نے 10 کلو دیا تھا اس کو بھی 5 کلو مل رہا ہے، جس نے 1 دانہ بھی نہیں دیا تھا وہ بھی وہاں سے 5 کلو لے کے جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہم منی وانا منہم، ان کی فضیلت یہ ہے کہ میں ان میں سے ہوں اور اشری قبیلہ میں محمد میں سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فضیلت دی ہے، وجہ صرف یہی تھی، خیر خواہی ہے۔ ہمارا حالت یہ ہے، کوئی ایسا فقدان آ نہ جائے، کسی کے اوپر کوئی ایسی بھوک پڑ نہ جائے، ہم ان کو مزید بھوکا مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ ظالموں نے وہاں راشن پہنچانے سے روکے رکھا، مسلمان جتنا ہو سکتی تھی انہوں نے ان کی ہیلپ کی، ان کی مدد کی۔ آج بھی وہاں پہ ٹرک موجود ہیں، اگر یوں ہی امن معاہدہ ہوتا ہے اور انشاءاللہ وہاں پہ وفود کی شکل میں، ٹرکوں کی شکل میں روزانہ کی بنیاد پہ 400 ٹرک جائیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ مسلمانوں کے اندر ابھی بھی خیر خواہی کا کوئی ذرہ باقی ہے، لیکن بعض بد نصیب ایسے ہوتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھے ہوں گے 1-2 واقعات، سیلاب آیا، وہ ظالم لوگ سیلاب کی صورت میں کشتیوں میں سوار ہو کے جا کے لوگوں کے گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے، اس کے باوجود ان کے رویے چینج نہیں ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
پیارے صحابی بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول مدینے میں گئے، ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول ای الاسلام خیر، سب سے بہترین اسلام کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا تطعم الطعام، لوگوں کو کھانے کھلایا کرو، وتقرأ السلام، سلام کو عام کر دو۔ اللہ کے رسول اور تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، جس کو جانتے ہو اس کو بھی سلام بلاؤ، جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام بلاؤ۔ ہماری یہ حالت ہے، ہم جس کو جانتے ہیں اس کو تو سیلوٹ کرنے لگ جائیں گے، جس کو نہیں جانتے ہم آرام سے گزر جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں گئے ہیں، سب سے پہلا حکم نامہ یہی جاری کیا ہے، افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام۔ میرے صحابہ سلام کو عام کر دو، کھانا کھلا کے آپس میں محبت پیدا کرنی شروع کر دو، صلہ رحمی اور رشتہ داری کو جوڑنا شروع کر دو۔ جب رات کو ساری کائنات سوئی ہوئی ہو، مصلی پہ کھڑے ہو کے آہیں اور سسکیاں لے کے اپنے رب کو منانا شروع کر دو۔ تدخل الجنت بالسلام، آپ نے فرمایا اللہ رب العزت ان 4 کاموں کے کرنے کی وجہ سے تمہیں جنت کا داخلہ آرام سے عطا فرما۔ کریں گے انشاءاللہ؟ سب سے پہلا کام آپس میں سلام بلانا ہے، بلائیں گے انشاءاللہ۔ دوسرا کام لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، کھلائیں گے انشاءاللہ۔ صلہ رحمی کریں گے انشاءاللہ۔ رات کو اٹھ کے کبھی 2 رکھتے ہیں، کبھی 4 رکھتے ہیں، جتنی اللہ نے نصیب میں لکھی ہیں پڑھا کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ، رات کی جو نماز ہے یہ پہلے نیک لوگوں کی علامت ہوا کرتی تھی۔ نیک بننا چاہتے ہیں، اپنی اولاد کو نیک دیکھنا چاہتے ہیں، پہلے ہمیں خود نیک بننا ہوگا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہاں پہ یاد آئے، رات کو اٹھے تہجد کی نماز پڑھنے لگے، سامنے بیٹا لیٹا ہوا تھا، بیٹے کو دیکھ کے کہنے لگے من اجلک یا بنی، میرے بیٹے میں یہ تہجد کی نماز تیرے لیے پڑھ رہا ہوں۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اللہ نے سورۃ کہف میں ایک واقعہ نقل کیا ہے، ان کا باپ نیک تھا، ان کی نیکی کا اثر اتنا عظیم ہوا، آج میں بھی نیک بننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کل کو اللہ میری اولاد کو بھی نیک بنا دے۔ خود نیک بننا پڑے گا، اس کے بعد اپنی اولاد سے نیکی کی امید رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیر خواہی کی، خیر خواہی ہو تو ایسی ہو۔ اللہ کے رسول بدر کا میدان سجا ہے، صحابہ کے پاس کسی کے پاس لڑنے کے لیے تیر ہے تو چلانے کے لیے اس کے پاس کمان نہیں ہے، کمان ہے تو تیر نہیں ہے، تلوار ہے تو ڈھال نہیں ہے، ڈال ہے تو تلوار نہیں ہے۔ جانوروں کے اوپر جن جانوروں پہ سوار ہونا تھا سواریاں بھی مکمل نہیں ہیں، ایک ایک اونٹ کے اوپر 3 صحابہ سوار ہوئے، اللہ کے رسول اور آپ کے ساتھ سیدنا علی، تیسرے صحابی سیدنا ابو لبابہ تھے، یہ 3 لوگ ایک اونٹ پہ سوار ہوئے۔ سیدنا ابو لبابہ اور سیدنا علی کہا کرتے تھے جب اللہ کے رسول کی باری آتی ہم اللہ کے رسول کو کہتے آپ تشریف رکھیں اور ہم دونوں پیدل چلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ما انتما بیقوا منی وما انا بیغنی العجر منکما، میرے صحابہ نہ تم دونوں مجھ سے زیادہ طاقتور ہو اور نہ ہی میں اجر سے مستغنی ہونا چاہتا ہوں، جس طرح نیکی تمہیں چاہیے ویسے نیکی مجھے بھی چاہیے۔ جب میرے پیدل چلنے کی باری ہوگی میں پیدل چلوں گا، تم دونوں سوار ہوگے، جب میری سواری کی باری ہوگی میں سوار ہوں گا اور تم میں سے ایک پیدل چلے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ میں سوار ہوتا ہوں اور تم دونوں پیدل چلتے رہو، یہ اصل خیر خواہی ہے، اپنی امت کا خیال ہے۔ آج کل کے پیر بڑے بڑے جو بنے پھرتے ہیں ان کو اپنے مریدوں کا خیال نہیں آتا۔ اللہ کے رسول تشریف فرما ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس آئے، اللہ کے رسول بھوک بڑی لگی ہوئی ہے، بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ کے بل زمین کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں، میرے نبی نے پکڑا، کہا ابو ہریرہ یہاں پہ تشریف لاؤ۔ جی اللہ کے رسول، آپ نے فرمایا جاؤ جا کے ایک دودھ کا پیالہ پڑا ہے وہ لے کر کے آؤ۔ سیدنا ابو ہریرہ دودھ کا پیالہ اٹھایا، اللہ کے رسول کے پاس لے کر کے آ گئے۔
اب کیا کرنا ہے؟ اللہ کے رسول آپ نوش فرمائیں۔ کہا نہیں، یہاں سے سٹارٹ کیجیے۔ خود نہیں پیا۔ آج کا پیر پہلے خود اپنے پیٹ کا سوچتا ہے، پھر اپنے مریدوں کا سوچتا ہے۔ یہ واقعی بات ٹھیک ہے، جتنا مرید جاہل ہوگا اتنا اس کا جو جس کی وہ پوجا کر رہا ہے، جس کے وہ ساتھ مل کے چل رہا ہے، جو اس کا پیر ہے، اتنا ہی وہ پیر اس کا کامل بن جاتا ہے۔ جتنا مرید جاہل ہے اتنا پیر کامل ہے۔ جب تک وہ اس کی مدد کرتا رہتا ہے تب تک وہ پیر بڑا عالی شان ہوتا رہتا ہے۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کو کہا پلانا شروع کریے۔ سیدنا ابو ہریرہ نے ایک کو پلایا، کہا میں اپنی ایڑیوں کو اٹھا اٹھا کے دیکھتا تھا، بھوک مجھے لگی ہوئی ہے، لیٹا الٹا میں تھا۔ اللہ کے رسول نے ادھر سے شروع کروا دیا۔ کہتے ہیں میں نے ان کو پلایا، کہا اگلے کو پلائیے، اس کو پلایا، حتیٰ کہ جتنے صحابہ صفہ میں موجود تھے سب نے اس دودھ کو پی لیا۔ اب میں دیکھ رہا تھا شاید کہ اللہ کے رسول پئیں گے اور میری باری ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول نے کہا اشرب یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ پیو۔ کہتے ہیں میں نے پیالے کو اپنے منہ سے لگایا، پیا، اللہ کے رسول کو میں نے دینے لگا، کہا نہیں ابو ہریرہ اشرب اور پیو۔ میں نے پھر پیا، اللہ کے رسول کو دینے لگا، کہا نہیں اشرب ابو ہریرہ اور پیو۔ کہتے ہیں میں نے پھر پیا، اللہ کے رسول پھر کہنے لگے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول اب میری بس ہو گئی ہے، مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ اب میرے ناخنوں کے اندر سے دودھ باہر نکل آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کے سارے صحابہ کو دودھ پلا کے سب سے آخر میں خود نوش فرمایا اور دنیا کے لیے خیر خواہی کی اور احساس کی ایک مثال قائم کر دی کہ پیر جن کے پیٹ آج کل پورے نہیں ہوتے وہ اپنے مریدوں کو کبھی بکروں کا کہتے ہیں، کبھی پیسوں کا کہتے ہیں۔ کیوں؟ ان کو پتہ ہے یہ جاہل ہے۔ جس دن مرید سمجھدار ہو گئے اس دن پیروں کے اڈے بند ہو جائیں گے۔ جس دن مریدوں کو سمجھ آ گئی اس دن یہ سارے کے سارے پیر اٹھ کے مزدوریاں کرنے لگ جائیں گے۔ جب تک مریدوں کو سمجھ نہیں آتی تب تک یہ دھندے اور اڈے چلتے ہی رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیر خواہی کی ایک اور مثال قائم کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی میں کوئی صحابی فوت ہوتے، جنازے کے لیے لایا جاتا، اللہ کے رسول پوچھتے تھے ہل ترک دینا، کیا اس کے اوپر کوئی قرض ہے؟ صحابہ کہتے اللہ کے رسول ہے۔ آپ کہا کرتے تھے صلو علی صاحبکم، اپنے اس ساتھی کے اوپر نماز جنازہ پڑھ لو، کیونکہ مومن کی جو جان ہے معلقۃ بدینہ حتی یقضی عنہ، جب تک قرض ادا نہیں کر دیا جاتا تب تک اس کی روح لٹکی رہتی ہے۔ میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ صحابہ پڑھ دیتے۔ وَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ الْفُتُوحِ، جب اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی فتوحات سے نوازا، وافر مال آ گیا، مال غنیمت جمع ہو گیا، اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا انا اولی بالمؤمنین من انفسہم، میرے صحابہ میں مومنوں کا ان کے جانوں سے زیادہ حقدار ہوں۔ آج کے بعد جو بھی میرا صحابی فوت ہوگا اگر اس نے کوئی قرض چھوڑا ہے فعلی قضاؤہ، اس کی ادائیگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود کروں گا۔ ومن ترک فہو لورثتہ، اگر اس نے کوئی ترکہ چھوڑا ہے، زمین چھوڑی ہے، پیسے چھوڑے ہیں، مال و دولت چھوڑا ہے، وہ اس کے ورثاء میں تقسیم کیا جائے گا۔ قرض میں ادا کروں گا اور جو مال چھوڑا ہے وہ ورثاء لے جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خیر خواہی کی مثال قائم کی۔ آج کل کی حالت کیا ہے؟ کوئی بندہ فوت ہو جائے، باپ مرنے کے قریب ہو یا فوت ہو چکا ہو تو اپنے سارے کے سارے اسٹامپ پیپر لے کے اس مرے باپ کے انگوٹھے لگوا رہی ہوتی ہے یہ اولاد۔ کیا تم نے نہیں مرنا؟ کیا آپ کے اوپر یہ وقت نہیں آنا؟ میرے مسلمان بھائیوں ان چیزوں کا خیال کیجئے۔ جس اولاد کی خاطر آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں پتہ نہیں کل کو وہ اولاد آپ کے لیے دعا کے لیے ہاتھ بھی اٹھاتی ہے کہ نہیں اٹھاتی۔ والدین فوت ہو چکے ہیں اور ان کے پکڑ پکڑ کے انگوٹھے لگوانے والی اولاد، ان کی زمین کو اپنے نام پہ منتقل کرنے والی اولاد، ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ احساس کی مثال اللہ کے رسول نے قائم کی ہے، ہمیں اس طرح کی مثالیں قائم کرنی چاہیے۔ بنی اسرائیل کا واقعہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ایک بنی اسرائیلی نے دوسرے بنی اسرائیلی سے 1000 دینار 1000 اشرفی قرض مانگی. وہ اس کو جانتا نہیں تھا، بس اس کو دیکھ کر کے 1000 اشرفی بطور قرض اس کو دے دی. ادائیگی کا وقت طے تھا، ٹائم طے تھا، دن طے تھا. جس نے لی تھی اشرفیاں وہ دینے کے لیے دریا کے کنارے پہ آیا. میں کشتی کے اندر سفر کر کے کنارے پہ لگ کے اس کو اس کا قرض ادا کر کے آتا ہوں. لیکن دریا پہ پہنچا، کوئی سواری موجود نہیں تھی. دل میں خیال آیا کہ وہ میرے بارے میں کیسا سوچے گا. ایک لکڑی کو پکڑا، اس کو اندر سے سوراخ کیا، وہ 1000 اشرفی اس کے اندر ڈالی، اس کو اوپر سے بند کر کے دریا برد کر دیا اور اللہ پہ توکل رکھتے ہوئے اس کو وہاں سے چلا دیا. جو قرض خواہ تھا، جس نے قرض لینا تھا، وہ قرض لینے کے لیے آیا ہوا ہے، انتظار کر رہا ہے. وہ بندہ ابھی تک پہنچا نہیں ہے. میرے ساتھ وعدہ تھا، شاید اس کے دماغ میں یہ بات آ جاتی، میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا، فراڈ ہو گیا. اس نے کہا چلو کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے وہ کل آ جائے گا، ہو سکتا ہے پرسوں ترسوں آ جائے گا. لکڑیاں اکٹھی کرتا ہوں، گھر کے لیے لے کے جاتا ہوں، ایندھن کے طور پہ استعمال کریں گے. سامنے سے دریا کے اندر آتی لکڑی کا انتظار کرنے لگا. لکڑی آئی، اس کو اٹھایا، گھر میں لے کے گیا، اس کو توڑا. ایندھن کے طور پہ استعمال کرنے کے لیے اندر سے 1000 اشرفی نکلی اور اس کا لکھا ہوا وہ خط اور پرت نکلا. میرے بھائی، میں آپ کا قرض دینے کے لیے آیا تھا لیکن سواری موجود نہیں تھی. اللہ پہ توکل کرتے ہوئے تیرے 1000 اشرفی میں نے سمندر برد کر دی ہے. اگر مل جائے تو پھر اللہ کا تو بھی شکر ادا کرنا. کچھ دنوں بعد وہ بندہ دوبارہ سمندر پہ آیا، سواری پہ سوار ہو کے اس کے گھر میں گیا. اس سے جا کے پوچھا، اس نے کہا اللہ کا شکر ہے آپ نے جو قرض میری طرف واپس بھیجا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے مجھ تک پہنچا دیا ہے. یہ ایمانداری کی مثال ہے، خیر خواہی کی مثال ہے. ایک بندے نے قرض دے کے خیر خواہی کی ہے، دوسرے نے ادائیگی میں دھوکہ نہیں کیا، خیر خواہی کر کے اس کا قرض واپس کر دیا. آج کا دور کیا ہے؟ ہماری حالت یہ ہے، جس نے قرض لینا ہو وہ بیچارہ اپنی مجبوریاں سنا سنا کے قرض لیتا ہے. پھر جس نے واپس لینا ہوتا ہے وہ اپنی مجبوریاں سنا سنا کے اس سے واپس لیتا ہے، وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیا، صحیح بخاری میں آتا ہے. آپ نے فرمایا 2 آدمی تھے، ایک نے دوسرے کو زمین بیچی. جو دوسرا جس نے زمین خریدی تھی اس نے اس کے اندر ہل چلائے. جب ہل چلائے تو اندر سے ایک گھڑا نکلا سونے کا بھرا ہوا. وہ اپنے اس بھائی کی طرف لے کے چلا گیا کہ میں نے آپ سے زمین خریدی ہے، یہ سونے کا گھڑا نہیں خریدا. خیر خواہی کی مثال دیکھیں. اس نے کہا میں نے آپ کو زمین بھی بیچ دی، زمین کے اندر جو کچھ تھا سب کچھ بیچ دیا. اس نے کہا نہیں، میں نے صرف زمین خریدی، زمین کے پیسے دیے، جو اس کے اندر موجود سونا چاندی اس کے میں نے پیسے نہیں دیے، وہ میں نہیں لوں گا. ایک تیسرے بندے کے پاس فیصلہ چلا گیا. وہ سمجھدار آدمی تھا. آج کل تو بندر بانٹ ہوتی ہے، جو فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے جتنے کا فیصلہ ہوتا ہے اس سے زیادہ رقم وہ لے کے دوڑ جاتا ہے. کہا ہاں مجھے بتائیے آپ کے پاس کوئی اولاد ہے؟ کہا ہاں میری اولاد ہے، اللہ نے مجھے ایک بیٹی سے نوازا ہوا ہے. دوسرے سے پوچھا هل لک من ولد، کیا آپ کی کوئی اولاد ہے؟ کہا ہاں مجھے اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا ہوا ہے. کہا بیٹے اور بیٹی کی آپس میں شادی کر دو، جو اندر سے سونا نکلا ہے بطور حق مہر ان کو دے دو. ان دونوں نے یہی کام کیا، اللہ رب العزت نے ان کو برکتوں سے نواز دیا. وجہ کیا ہے؟ انہوں نے خیر خواہی کی ہے. ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرنا یہ انبیاء کا بھی شیوا ہے اور پہلے لوگوں کا بھی شیوا ہے. سعودیہ کے ایک شیخ، پچھلے دنوں ایک واقعہ چھپا، شیخ بدر بن محمد سلطان حفظہ اللہ، انہوں نے یتیم بچوں سے ایک زمین خریدی صرف 2.5 لاکھ درہم میں. کتنے میں جی؟ 2.5 لاکھ درہم میں زمین خریدی. کچھ وقت گزرا، انہوں نے زمین کا انتقال اپنے نام کر لیا، پرت اور فائل ان کے نام ہو گئی. حکومت نے یہ مشورہ کیا، وزارت نقل و حمل نے، کہ ہم اس زمین کے اندر سے راستہ نکالنا چاہتے ہیں. جب حکومت راستے کے لیے زمین نکالتی ہے تو وہاں پہ پیسے وافر مل جاتے ہیں. حکومت نے دیکھا یہ زمین کس کے نام ہے، شیخ صاحب کو بلایا گیا، عدالت میں پیش کیا گیا. وہ بذات خود بھی جج تھے،
جب پیش کیا گیا جج کے سامنے کہنے لگے نہیں، یہ میرا حق نہیں بنتا، یہ زمین پہلے میری نہیں تھی، میں نے کچھ عرصہ پہلے اس زمین کو خریدا ہے، میں آپ کو اس کا جواب بعد میں دوں گا۔ گئے جا کے ان یتیم بچوں کو بلایا اور ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، بیٹا میں نے آپ سے 2.5 لاکھ درہم کی یہ زمین خریدی ہے، اب حکومت مجھے 91 لاکھ اور 30,000 درہم اس زمین کا دے رہی ہے، یہ زمین میں آپ کے نام منتقل کرنا چاہتا ہوں، حکومت آپ سے خریدے گی، آپ کو 88 لاکھ درہم اور 80,000 درہم کا فائدہ ہو جائے گا۔ 88 لاکھ اور 80,000 درہم کون نہیں چاہتا اس کے پیٹ میں چلے جائیں۔ اس سعودیہ کے شیخ نے یہ فیصلہ کر کے زمین ان کے نام منتقل کر دی اور سارے کے سارے پیسے ان بچوں کو دلوا دیے۔ کون ایسے کرتا ہے؟ آج کل یتیموں کی زمینوں پہ قبضے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا ہے، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا۔ جو ظالم لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ مال نہیں کھاتے، ان کو سمجھ لینا چاہیے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کے انگارے بھر رہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا، جب جنت کے اندر لوگ جائیں گے جو یتیم کی کفالت کرنے والا ہوگا وہ میرے ساتھ ایسے کھڑا ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں کٹھی۔ یتیموں کی کفالت کیجئے، ان کے حق نہ ماریے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من اخذ شبرا من الارض طوقہ 7 اراضین، جو ایک بلشت کسی کی زمین کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے، قیامت کے دن اللہ 7 زمینوں کا توق اس ظالم کے گلے کے اندر ڈال دے۔ 7 زمینوں کا توق ہو اور کسی کی ایک چپا زمین یا ایک بلش زمین ہم اپنے کھاتے میں کر لیں، ہمیں اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ یہ زمین کوئی ارب پتی بھی مر جائے، کوئی وزیر مشیر بھی مر جائے، صرف اس کو بھی کفن نصیب ہوتا ہے، ہمیں بھی صرف کفن نصیب ہونا ہے۔ اپنی اولاد کے لیے اپنی قبر کو کالا نہ کیجیے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے ساتھ سفر میں ہیں، احساس، خیر خواہی، کسی کا خیال کرنا، مسلمانوں کے بارے میں اپنے دل کے اندر اچھا رویہ رکھنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں، ایک غزوے سے واپس پلٹے، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، ان کا اونٹ تھک چکا تھا، چل نہیں رہا تھا۔ اللہ کے رسول، یہ میرا اونٹ قد اعیا، تھک گیا ہے۔ آپ نے اس کو ٹھوکر ماری، اس کے لیے دعا کی۔ سیدنا جابر کہا کرتے تھے، انہو یسری لم یسری مثلا، ایسا چلا کہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں چلا تھا۔ اللہ کے رسول کی دعا کی اور آپ کی ٹھوکر کی یہ برکت تھی۔ آپ نے فرمایا، جابر بعنیہ بأوقیہ، یہ اونٹ مجھے 1 اوقیہ چاندی کے عوض میں بیچ دو۔ اللہ کے رسول، میں تو نہیں بیچوں گا۔ کہا، جابر میں کہہ رہا ہوں مجھے بیچ دو۔ سیدنا جابر کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا تھا، جو اونٹ تھک چکا تھا، حضرت جابر اس کو فری میں چھوڑنا چاہتے تھے، شاید ان کو کوئی ساتھ بٹھاتا تو وہ چھوڑ دیتے۔ اللہ کے رسول نے دعا کر دی، اونٹ چلنے لگا، آپ نے ریٹ لگا دیا۔ سیدنا جابر کہنے لگے، اللہ کے رسول پہلے تو ہو سکتا تھا بیچ دیتا، اب میں نہیں بیچوں گا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے تیسری دفعہ پھر فرمایا، جابر بعنیہ بأوقیہ، 1 اوقیہ چاندی کے عوض میں مجھے اونٹ بیچ دو۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، جی اللہ کے رسول میں آپ کو بیچ دیتا ہوں، لیکن انی اشتریت حملانہ الی المدینہ، میری یہ شرط یہ ہے کہ مدینے تک میں اس اونٹ کے اوپر سوار ہو کے جاؤں گا۔ ٹھیک ہے جابر، کوئی مسئلہ نہیں۔ سیدنا جابر مدینے پہنچے، اللہ کے رسول بھی مدینے پہنچے۔ سیدنا جابر اللہ کے رسول کے پاس اونٹ لے کر کے آ گئے۔ اللہ کے رسول نے جتنا ریٹ مکایا تھا اس کے ہاتھ پہ رکھا۔ فلما رجعت، سیدنا جابر کہتے ہیں جب میں واپس جانے لگا، اللہ کے رسول نے ارسل فی اثری، آپ نے میرے قدموں کے نشان پہ ایک پیچھے بندہ بھیجا۔ اس نے کہا، اللہ کے رسول بلا رہے ہیں۔ میں اللہ کے رسول کے سامنے حاضر ہوا۔ آپ نے کہا، جابر اترانی ما کستک لیاخذ جملک، کیا تیرے ذہن میں یہ خیال آیا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھ پہ ظلم کرتے ہوئے تیرا اونٹ خریدنا چاہتا ہوں؟ نہیں، خذ جملک ودراہمک فہو لک، اپنا اونٹ بھی لے جاؤ،
یہ درہم و دینار بھی لے جاؤ، جابر سب کچھ تیرے لیے ہے۔ محدثین نے یہاں پہ لکھا ہے اللہ کے رسول سیدنا جابر کی خیر خواہی کرنا چاہتے تھے، ان کی مدد کرنا چاہتے تھے۔ غزوہ احد کے اندر سیدنا جابر کے والد شہید ہو گئے، سیدنا جابر یتیم ہو گئے، اور ساتھ ان کی 6 یا 9 بہنیں یتیم ہو گئیں۔ اللہ کے رسول سیدنا جابر کی خیر خواہی کرنا چاہتے تھے، لیکن آپ یہ بھی چاہتے تھے دون خجل، بغیر خجل کیے، بغیر شرمشار کیے، بغیر ان کو کسی کے سامنے پیش کیے اللہ کے رسول ان کی خیر خواہی کرنا چاہتے تھے۔ آپ نے اس طرح ان کی خیر خواہی کی۔ سیدنا جابر کہا کرتے تھے لوگوں اللہ کے رسول سے میں نے کچھ قرض لینا تھا، یہی اونٹ کے پیسے لینے تھے، فقضانی وزادنی، آپ نے مجھے میرا قرض بھی واپس کیا، مجھے اور بھی زیادہ دیے۔ جب سیدنا جابر آئے اللہ کے رسول نے بلال کو کہا بلال اس کو 20 دینار بیت المال سے اور عطا فرما دیجیے۔ اللہ کے رسول نے خیر خواہی دکھائی ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ کے والد محترم شہید ہوئے اور ان کے باپ کے اوپر اچھا بھلا قرض تھا، اللہ کے رسول کے پاس آ گئے، اللہ کے رسول میرے والد گرامی انتقال کر گئے، اچھا بھلا قرض چھوڑ گئے، میری 6 یا 9 بہنیں ہیں، میں ان کی شادیاں کروں، ان کی پرورش کروں یا اپنے باپ کا قرض اتاروں؟ اللہ کے رسول قرض خواہ تنگ کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جابر جاؤ، جو آپ کے باپ کا باغ ہے جتنا پھل موجود ہے سارا توڑ کے رکھ لینا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبح آؤں گا، قرض خواہوں کو کل کا ٹائم دے دیجئے۔ قرض خواہ بھی آ گئے، اللہ کے رسول بھی آ گئے۔ اللہ کے رسول میں سارا پھل بھی اتاروں پھر بھی قرض خواہوں کا قرض بہت مشکل ادا ہوگا، ہو سکتا ہے ان کا قرض ادا نہ ہو سکے۔ کہا جابر تو سب کچھ رکھ دینا، میں محمد دعا کروں گا اللہ رحمتیں فرمائے گا۔ آپ بھی پہنچ گئے، قرض خواہ بھی پہنچ گئے، سیدنا جابر بھی ہیں، پھل اترا ہوا ہے، ڈھیر لگا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول اس ڈھیر پہ آئے اور سیدنا جابر کے مال کے لیے برکت کی دعا فرماتے ہیں۔ سیدنا جابر کہا کرتے تھے سارے کے سارے قرض خواہ آئے، جن کا جتنا قرض تھا سارے اپنا قرض لے کر کے چلے گئے، مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ کھجوروں کے ڈھیر سے ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی، ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی، ڈھیر ویسے کا ویسا پڑا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کو ان کا قرض بھی ادا کر دیا۔ آخری حدیث اور میری بات ختم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کے ساتھ خیر خواہی کرو، اس کی مدد کرو، چاہے وہ ظالم بھی ہے یا مظلوم بھی ہے۔ اللہ کے رسول انصرہ مظلوما، مجھے یوں تو سمجھ آتی ہے ایک بندہ مظلوم ہے میں اس کی مدد کروں، وَكَيْفَ أَنْصُرُ ظَالِمًا، میں ظالم کی مدد کیسے کروں؟ آپ نے فرمایا ظالم کے ہاتھ کو پکڑ لو، کسی مظلوم کے اوپر مزید ظلم نہ کرنے دو، یہ اس کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ میرے پیارے بھائی، ہم بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پہ لوگوں پہ ظلم ہوتا ہے، ستم ہوتا ہے، مار پڑتی ہے، لوگوں کو بہت زیادہ ان کے اوپر ظلم و ستم کیا جاتا ہے۔ جہاں تک آپ کی رسائی ہو سکتی ہے ظالموں کو ان کے ظلم سے روکیے، مظلوموں کی حمایت کے لیے کھڑے ہو جائیے۔ وہ غزہ ہے یا فلسطین، وہ کشمیر ہے یا پاکستان، جہاں پہ بھی ظلم ہو سکتا ہے وہاں پہ آپ اپنی آواز کو بلند کیجئے، خیر خواہی کا ثبوت دیجئے۔ یہی وہ خیر خواہی ہے جو قیامت کے دن میرے اور آپ کے کام آ سکتی ہے۔ خالق و مالک سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں خیر خواہی کا رویہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔